السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کا پیکیج احسان نہیں، ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مستقل بنیادوں پر معاملات حل کریں گے تاکہ قیامت تک ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ پاکستانی اور کشمیریوں دونوں نے ایک دوسرے پر ہمیشہ محبتوں کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ نیب ترامیم کیس بانی PTI کو بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کی تصویر وائرل، تحقیقات شروع۔ بانی PTI ویڈیو لنک کے ذریعے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن کر پیش ہوئے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں اسٹریٹجک مذاکرات کا 5واں دور۔ چین کی پاکستان کو خود مختاری اور مسئلہ کشمیر پر حمایت کی یقین دہانی۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کی ون چائنا پالیسی پر پاکستان کا موقف قابل تحسین ہے۔ حکومت مستعفی ہو، فوج انتخابات سے دور رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ ہر قیمت پر افغانستان کو قبضہ کرنے پر دلچسپی رکھتا ہے، PTI کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کڑاکے کی گرمی جوبن پر آنے کو تیار۔ مئی اور جون میں ہیٹ ویو کی پیشن گوئی۔ 15 سے 30 مئی کے دوران درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شہر قائد میں موسم شدید گرم اور مرطوب، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی کی ترک ہم منصب سے ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر غور، تجارتی حجم کو بھی بڑھانے پر اتفاق۔ کینیڈا میں جنگل کی آگ بے قابو، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالات محفوظ ہونے پر ہی لوگوں کو گھر واپس لایا جا سکتا ہے۔ اونٹیریو کے کرپٹو کنگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم پر دھوکہ دہی، لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیشی کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ روسی صدر 6 ماہ میں دوسری بار چین کے دورے پر پہنچ گئے۔ روسی صدر کا چینی صدر شی جن پنگ نے پرتپاک استقبال کیا۔ گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد۔ سلوواکیہ کے وزیر اعظم قاتلانہ حملے میں زخمی، مشتبہ شخص گرفتار۔ روبرٹ فیکو کو 4 گولیاں ماری گئیں، حملے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔